السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بہت دنوں سے میں لانگ ویڈیوز نہیں ڈال رہی تھی، پر انشاءاللہ اب ڈالوں گی۔ جس طرح سے میں پہلے کسی بھی ٹاپک پر اسلامک دینی ویڈیوز بناتی تھی، ڈالتی تھی، ویسے ہی آگے سے بھی انشاءاللہ ڈالوں گی۔ اور جیسے آپ لوگ مجھے شارٹ ویڈیوز پر پیار دیتے ہیں، ویسے ہی لانگ ویڈیوز پر بھی پیار دیجیے۔ تو چلیے، آج کی محفل میں، آج کی اپنی انجمن میں جس ٹاپک پر بات کروں گی وہ حسد ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ حسد کے عنوان پر میں بات کرنے جا رہی ہوں، جو آپس میں دشمنی اور بے شمار برائیوں کا سبب بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ حسد کیا چیز ہے۔ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی کی اچھائیوں کو دیکھ کر ڈاہ کرنا اور یہ چاہنا کہ اس کی اچھائیاں برباد ہو جائیں، جیسے کہ خوبصورتی، کسی کی دولت، کسی کی صحت و تندرستی، کسی کی اولاد، کسی کے علم کو دیکھ کر یہ چاہنا کہ اس کا سب کچھ برباد ہو جائے، وہ بدصورت، غریب، بیمار اور بے اولاد ہو جائے، اسی کا نام حسد، جلن ہے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ عزت، ذلت، مالک، مال، صحت، حسن اور اولاد، بیٹا، بیٹی، سب اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی خوبصورت ہے، تندرست ہے، مالدار ہے، صاحب اولاد ہے، تو یہ سب چیزیں اسے اللہ نے دی ہے، یہ اسی کا فضل ہے۔ پھر ان چیزوں کی وجہ سے کسی سے جلنا اور اس سے حسد کرنا گویا اللہ سے لڑائی کرنے کے برابر ہے۔ اس نے کسی کو حسن و صحت، عزت و مال، علم و فن اور اولاد سے کیوں نواز دیا ہے؟ اللہ نے مجھے کیوں نہیں پوچھا؟ میں نے جو چاہا وہ کیوں نہیں کیا؟ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پر اللہ کا فضل ہو تو دوسرا جلے کہ اللہ نے اس پر اپنا فضل و کرم کیوں کیا۔ یہ جو میں نے اپنے خطبے کے اسٹارٹنگ میں آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی فرمایا ہے کہ کیا وہ لوگ اس لیے جلتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا فضل دے دیا ہے؟ کیا انہیں اللہ کے فیصلے پر جلن ہو رہی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے جو پہلے ہی سے آ کر مدینے میں بس گئے تھے، آخری نبی یہاں آئیں گے، جب یہ دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہودی خاندان میں نہیں پیدا ہوئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اہل مکہ میں پیدا ہوئے، تو اس پر جل بھن گئے اور آپ کے نبی ہونے کا ہی انکار کر دیا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے جل رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کیوں نبی بنایا ہے؟ کیا وہ اللہ کے فضل کو اپنا پابند بنانا چاہتے ہیں؟ اسی سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حسد سچائی کا انکار کر دیتا ہے اور ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو حسد سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، جسے زبیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر بھی پہلے لوگوں کا روگ دھیرے دھیرے آ رہا ہے،
یہ روگ حسد اور آپس میں دشمنی کا ہے، یہ مونڈ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بال کو نہیں مونڈتا، یہ دونوں روگ دین کو مونڈ دیتے ہیں، یعنی جیسے بال مونڈ دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی یہ دینداری کو صاف کر دیتے ہیں، اور حاسد اندھا ہو کر اپنا دین اور ایمان سب کچھ کھو دیتا ہے۔ اس کو اور صفائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پیش کر رہی ہوں، جسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے یعنی ڈھا اور جلن سے بچو، کیونکہ وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد، جیسا کہ میں نے بتایا، نبوت کو نہ ماننے پر تیار کر دیتا ہے، جیسے یہودیوں نے اپنی کتاب میں آخری نبی کی نشانیوں کو پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان نشانیوں کو آپ کے اندر دیکھا بھی، لیکن حسد نے ان سے آپ کی نبوت کا انکار کرا دیا اور جان سن کر جہنم کے ایندھن بن گئے۔ صرف اتنے ہی پر بس نہیں کیا، یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا اور آپ کھوئے کھوئے رہنے لگے۔ ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں کچھ فرشتے آئے اور آپس میں پوچھنے لگے کہ اس سے کیا ہوا ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر فرشتے نے سوال کیا کہ کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ پھر سوال کیا کہ کہاں رکھا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا روان نام کے کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے حضرت علی اور عمار وغیرہ کو بھیجا، وہ اس کنویں سے نکال لائے، اور ایک کھجور کے خوشے میں آپ کے کچھ بال اور کنگھی کے دانت وغیرہ تھے، اور آپ نے اسے دفن کر دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام معوذتین یعنی سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس لے کر اترے۔ ان دونوں میں کل 11 آیتیں ہیں، اور ایک ایک آیت پڑھنے پر آپ کے بال میں جادو کر کے جو 11 گانٹھیں دی گئی تھیں کھل رہی تھیں۔ آپ سے جادو کا اثر دور ہو گیا۔ یہ دونوں صورتیں آپ برابر سونے کے وقت پڑھ کر ہاتھ پر پھونکتے اور ہاتھ پورے بدن پر پھیرتے تھے۔ یہ صورتیں جادو کے اثر کو دور کر دیتی ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق کی چوتھی اور پانچویں آیت کا معنی یہ ہے کہ اور میں ان کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو گانٹھوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد ڈھائی کی برائی سے جب حسد اور ڈھا کرتا ہے۔ گویا حسد بھی جادو جیسا گناہ ہے اور جادو کرنا کفر ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو اس جلن سے ایک کنویں میں ڈال دیا کہ ان کے باپ یعقوب علیہ السلام انہیں چھوٹے ہونے کی وجہ سے زیادہ مانتے تھے، اور یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں جا کر بک گئے، اور وہاں کے بادشاہ نے ان کو خریدا، اور اللہ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور ان کے بھائی ان کے پاس غلہ لینے جانے لگے۔ بعد میں یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو مصر بلا کر اپنے پاس رکھ لیا، اور بھائیوں کا حسد کام نہیں آیا بلکہ الٹا شرمندہ ہونا پڑا۔ آپ کو شاید اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ حاسد کی ڈھائی سے کیا کیا کرا دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اسے گناہ کو ناجائز قرار دیا ہے، اور حدیثوں میں ان برائیوں سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے، جس سے آپس میں دشمنی ہو اور دوسرے مسلمان کی آبروئی ہو اور اس کی برائی چاہا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بدگمانی نہ کرو، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور کسی کی کرید میں نہ پڑو، کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو، کسی کو کسی کے خلاف نہ بھڑکاؤ، آپس میں حسد نہ کرو، نہ آپس میں دشمنی رکھو، اور ایک دوسرے سے مت کاٹو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بھی عبادت ہے۔ اپنے عنوان کو میں نے پورا کر لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حسد، جلن اور ڈاہ جیسی برائیوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب روز آپ ایسے ہی ویڈیوز دیکھیں گے۔ ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریے۔ اور اس وقت رفح، فلسطین، وہاں کے حالت بہت خراب ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ وہاں کے مومن مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کی مدد فرمائے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں جس طرح سے آپ اپنی فیملی کو یاد کرتے ہیں، اپنے گھر کے مرحوم لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، ویسے ہی اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھیے، وہاں کے لوگوں کے بارے میں بھی دعا کریے، اللہ ان کی زندگی آسان کرے، راستہ آسان کرے، اللہ تعالیٰ ان کا رحم فرمائے ان کے اوپر۔ وہاں کے بچے، وہاں کے بزرگ، وہاں کے لوگ، اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کہاں سے میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کس ٹاپک پر ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے۔ اب آخر میں بس یہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ اب میں اکثر و بیشتر ویڈیوز ڈالتی رہوں گی، جیسے پہلے ڈالتی تھی۔ کافی ٹائم سے میں ویڈیوز نہیں ڈال رہی تھی، پر اب انشاءاللہ میں ڈالوں گی، کنٹینیو کروں گی، اور آپ لوگ ویسے ہی مجھے پیار دیجیے جیسے میری شارٹ ویڈیوز پر دیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔